ڈاکٹر صاحب فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ، آپ نے ملوایا ماشاءاللہ بڑے شاندار ہمارے بردر ہیں فاروق ملک صاحب، فیری مارکیٹنگ کے بینر کے تلے آپ نے بڑا زبردست کام کیا، اور خاص طور پہ جو صفا سیریز ہے پوری وہ ٹاورز کی اینڈ ڈیولپمنٹس کی، وہ جو آپ نے کام کیا. لیکن جو میں ڈسکس تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں، ویسے ایک جنیرک انڈرسٹینڈنگ اگر خاص طور پہ اوورسیز کی دیکھیں تو پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ کے حالات ہیں اس پہ ان کو نظر آتا ہے کہ سب کچھ ڈوب گیا، کام نیچے جا رہا ہے. میری اپنی اسیسمنٹ، میری ٹیم کی اسیسمنٹ اور نمبرز کے ساتھ جو ہم نے کی ہے، دس از دا ٹائم کہ اب وہ جتنا نیچے جانا تھا جا چکا تھا، اب وہ جو دوبارہ کرو وہ سٹارٹ ہوگی، اور یہاں سے ہم اس کو مل کے ہمارے جیسے بھائی دو چار ملتے ہیں تو ہم اس کو پش بھی ایک دے سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے پاکستان اس میں فرسٹ آف آل تو بہت مہربانی، تھینک یو. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں کہ کسی بھی بزنس کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ سپلائی آن ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے. حالات گورنمنٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب ضرور ہوئے تھے، لیکن پاکستان کی مارکیٹ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور 2 کروڑ منیمم جو میں آپ کو فگر دے رہا ہوں، 2 کروڑ گھروں کی ڈاکٹر صاحب اس ٹائم پاکستان میں شارٹیج ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی بندہ صرف اس وجہ سے کہ ملک کے حالات خراب ہیں یا ڈالر ڈی ویلیو، روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اپنا گھر بنانا چھوڑے گا؟ نہیں. 2 کروڑ گھروں کی جو شارٹیج ہے یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اوورسیز کا وہ پیسہ جو پاکستان میں اپنا گھر بنانے کے لیے لانا چاہتے ہیں، اس سے ہٹ کے اس مارکیٹ میں اتنی اسپیس ہے کہ آپ پاکستان سے باہر فارنر انویسٹرز یہاں لے کر آ سکتے ہیں. بہت بڑی مارکیٹ ہے. اس کو آپ اس طرح بند نہیں کر سکتے کہ جناب حالات کے اوپر، حالات کا ٹھیک ہے 4 دن مطلب مارکیٹ رک ضرور جاتی ہے، پاکستان کی مارکیٹ ریورس نہیں ہوتی. نہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھیں ہم بزنس کے لوگ ہیں اور ہم نے اپرچونٹی دیکھنی ہے. اوور آل آئی فیل کہ اگر ایک نئی ویو آتی ہے، دس از اے ٹائم. اور دوسرا تھوڑا سا ماڈرنائز کرنے کا میرے خیال میں کی ضرورت ہے، وہ کر بھی رہے ہیں. ابھی اگست کے آخر میں یا سپٹمبر کے اسٹارٹ میں خود بھی جا رہا ہوں، ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، اس میں میں نے تو ڈنکا بجا کے پوری دنیا کو بتانا کہ یار دس از اے ٹائم، بالکل all the sectors but especially real estate. but modernize اس طرح کرنا ہے کہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں. دیکھیں ایک طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی ہمارے ڈیولپرز کی بھی ہے وہاں پہ، وہ مارکیٹنگ کرنے والوں کی بھی ہے کہ وہ پاکستان کی چیز کو لمٹ کر دیتے ہیں پاکستان میں. حالانکہ آپ کی اگر ایک بہت اچھی، آپ کروڑوں اربوں میں جنہوں نے کمائے، اب جو پروفٹ رسک ہے نا پاکستان میں تھوڑا بہت، لیکن رسک اینڈ جو اس کا پھر آؤٹ کم آتی ہے، پروفٹ آتا ہے، دے آر ڈائریکٹلی پروپورشن. سو یہاں پہ جو لوگ بناتے ہیں سال کا 12%، جب پاکستانی کسی کو دکھائیں جو ریئل اسٹیٹ میں وہ ہنستا آگے سے، بھائی 25% میں ایک مہینے کا بنا رہا. مجھے بھی ہنسی آ رہی تھی اس بات کے اوپر. تو ایک طرف وہ چیز ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ڈپس آتے ہیں نا، پھر ایسی مارکیٹ میں ڈپس آ گئے. آپ ہو سکتا ہے 300% آپ نے سال کا بنا لیا، لیکن پھر اگلے 3 سال اب حالات بدل گئے ہیں. تو سم ٹائمز آئی فیل کہ ہمارا جو وہاں کا انٹرپرنر، خاص طور پہ ایک تو آپ نے بتایا 2 کروڑ گھروں کی ضرورت ہے، کسی نے بنانا ہے. اگر گورنمنٹ نہیں بنا رہی، یار ہم جیسے لوگوں نے بنانا. سر گورنمنٹ نہیں بنا سکتی. مجھے یہ بتائیں اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، 2 کروڑ گھروں کی شارٹیج، اب یہاں پرائیویٹ لوگوں کی ضرورت ہے. پوائنٹ میرا کیا تھا کہ دوسری طرف یہ بھی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو جو بڑے بڑے ٹائکون بنے ان کو بتائیں بھائی جان باہر بھی نکلیں. یعنی آپ فرض کریں دبئی میں آتے ہیں، آپ UK میں جاتے ہیں، لنڈن جائیں، امریکہ جائیں، پوری دنیا میں. سو اس طرح کے ہوں کہ آپ کے ٹوٹل ایسٹس، آپ کی ایک سوسائٹی پاکستان میں بھی ہے، 2 ٹاور آپ کے وہاں پہ بھی ہیں، ایک دبئی میں بھی ہے. کیونکہ جب رسک اوور آل کریں نا، ایوریج کریں. میں آپ کو اس میں ایک چیز ایڈ کروں. کوئی بندہ کسی ریزن کی وجہ سے اگر وہاں سے موو کر کے دبئی آتا ہے یا کسی بھی کنٹری میں جاتا ہے، اٹس اے ڈفرینٹ. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے جو بزنس کر رہا ہے شاید اس کو دبئی میں مارجن اس سے زیادہ ملے گا، تو میں آپ کی اس بات سے خلاف کروں گا. نہیں، مارجن نہیں ملے گا. مارجن تو کبھی یہ چانس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ غیر، جس طرح میں نے کہا کہ رسک بھی تو ہے نا. جس طرح رسک اگر پچھلے 5 سالوں کی بات کریں، جس نے 10 کروڑ لگایا تھا، 2-4 پلاٹ یا گھر خریدے، اب اس کی 5 کروڑ یا 7 کروڑ زیادہ سے زیادہ ویلیو رہ گئی جو آپ پیسے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. لیکن جب آپ ڈائیورسفائی کرتے ہیں، ایک تو ریئل اسٹیٹ والوں ٹھیک ٹھاک پیسہ کمایا، ان کو یہ نہیں آتا کہ اس کو سیو کیسے کرنا. یار فیکٹری چلا دو، IT چلا دو، اگے پیچھے کتنے لا دو، دبئی کتنے واڑ دو. تو وہ اوور آل جو سیفٹی ہے نا، وہ نیٹ بنانے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ماڈرنائز میں کرنے کی بات کرتا ہوں، تو جو سسٹمز یہاں دبئی میں اپلائڈ ہیں، اب ایسکرو اکاؤنٹ ہے، جو ٹرسٹ کے ایشوز ہیں، یہ ایک سسٹم ہم بلڈ کر دیں، بلکہ بسم اللہ کرتے ہیں. ہم جب میں آتا ہوں پاکستان میں ایسا کوئی چیز لانچ کرتے ہیں جس میں اسی طرح کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو دبئی میں موجود ہے، یہ تو ہم اپلائی کر سکتے ہیں نا. جب یہ آپ وہاں پر آئیں گے نا تو ہم آپ کو ایک چیز اور بھی دکھائیں گے
کہ ہماری جو اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کافی اس ٹاپک کے اوپر میٹنگس بھی کی ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ سیم وہ ماڈل جو دبئی کے اندر ہے، جس کو ہم ریرا میرے خیال میں آپ کال کرتے ہیں، ریرا جیسا ایک ماڈل جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے لیے وہاں پر بھی جو ہے، اور بلڈرز کے لیے جو جوائنٹ اکاؤنٹ کا ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ رسپانسبل ہوتی ہے کہ کوئی بھی بلڈر جو ہے آپ کا پیسہ لے کے بھاگ نہیں سکے گا، تو اسی طرح کا سسٹم جو دبئی میں ہے، ہماری اس ٹاپک کے اوپر گورنمنٹ سے کم 4 سے 5 میٹنگ ہو چکی ہیں، اور ہماری خواہش بھی یہی ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں، کئی دفعہ ہم ریلائی بہت زیادہ کر جاتے ہیں گورنمنٹ دے اپنے بڑے رول ہیں، وہ کہتے ہیں پنجابی کلی جانتے 5 سکول، تو وہ اس حساب سے دیکھے تو ہم نے کرنا